اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں دے کر نکال لیا جائے گا، بالآخر وہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ لیکن ہم کیسے مان لیں کہ ہمارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے؟ جب ایمان کا کمزور درجہ بھی ہمارے پاس نہیں تو ہم اس کو کیسے تسلیم کر لیں؟ نیکیاں کرنے سے زیادہ برائیوں سے معاشرے کو پاک کرنے کا حکم دیا ہے شریعت نے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس آیت کے اندر نیکیوں کے کاموں میں، مغفرت الہی میں، حصول جنت کے لیے جلد بازی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ وَجَنَّةٍ، اور حصول جنت کے لیے، جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو۔ اس جنت کو پانے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا طول و عرض، جس کی لمبائی و چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ عرضها السماوات والارض، جس کا طول و عرض، جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ایک ایک بالشت زمین کے لیے اپنے بھائیوں سے لڑنے والوں، اپنے بہنوں سے جھگڑا کرنے والوں، اپنے ماں باپ سے اختلاف کرنے والوں، اپنے ماں کو گالیاں دینے والوں، اللہ کہتا ہے اس جنت کے حصول کے لیے دوڑو، اس جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو جس کا رقبہ، جس کا طول و عرض، جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ عرضها السماوات والارض، جس کا عرض، طول و عرض، لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نیک اعمال میں جلدی، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی۔ جب بھی کوئی گناہ ہو جلدی سے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے رب کی مغفرت طلب کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفروا، لوگوں اپنے رب سے، استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کیا کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرو۔ خود میرا یہ حال ہے کہ میں ایک دن میں روزانہ 70 سے زیادہ بار اللہ رب العالمین سے رجوع کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے رجوع کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جو بخشایا ہے، جس کے اگلے پچھلے کوئی گناہ نہیں، میرے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کرو، ان کا حال یہ ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ خود میرا حال یہ ہے کہ میں 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف جلدی کرو، اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے میں جلدی کرو۔ وجنت، اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو۔ نیک عمل کے لیے کہا ہی نہیں کہ نماز پڑھو، روزہ نہیں، جلدی کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مایہ ناز تصنیف ہے الادب المفرد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں الادب المفرد کے اندر، بہت دلچسپ اور زبردست واقعہ ہے۔ اس واقعے کو سنیے اور عبرت حاصل کیجئے اس واقعے سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، لیٹرین کی ضرورت پیش آئی۔ اس زمانے میں گھروں کے اندر شوچالے وغیرہ، لیٹرینیں نہیں بنی ہوئی تھیں،
لوگ پانی کا بندنا لوٹا اٹھا کر جنگلوں میں جاتے تھے، یہی رواج تھا۔ عموماً مرد دن میں اور عورتیں راتوں میں جایا کرتی تھیں عموماً۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پانی کا برتن لیا اور پانی کا وہ برتن لے کر جنگل کی طرف سفر شروع کر دیا۔ راستے میں لوگ بیٹھے ہی ہوتے ہیں، لوگوں کی نظر بھی پڑی، جانتے تھے لوگ کہ پانی کا برتن ہاتھ میں ہے تو انسان کہاں جا رہا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کے اندر گئے، درختوں کی آڑ میں بیٹھ گئے، قضاء حاجت کے لیے جیسے ہی وہ بیٹھے، ابھی لیٹرین سے فارغ نہیں ہوئے، قضاء حاجت نہیں کی، اپنی ضرورت کو پورا نہیں کیا، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اٹھ گئے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد سیدھے اپنے گھر گئے، لیٹرین نہیں کی، اپنی ضرورت سے فارغ نہیں ہوئے، سیدھے اپنے گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد انہوں نے اپنے گھر سے سونے کی ڈلی، پیس آف گولڈ، سونے کا ٹکڑا وہ نکالا اور اس کو لے کر اپنے قبیلے میں خاندان کے لوگوں میں گئے۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ اس سونے کے ٹکڑے کو انہوں نے بیچا، جو قیمت ملی اس قیمت کو انہوں نے غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، محتاجوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ آؤ یہ تم لو، یہ تم لو، یہ تم لو۔ جب وہ سونے کی ڈلی کو بیچنے کے بعد غریبوں اور مسکینوں میں اس کی قیمت کو تقسیم کر دیا، اس کے بعد وہ گھر گئے اور پھر پانی کا برتن اٹھایا، پھر پانی کا بندنا اٹھایا، پھر پانی کا لوٹا لیا، اس کے بعد وہ اپنے پانی کے برتن کو لے کر جنگل کی طرف نکلے، اور اس کے بعد انہوں نے اب قضاء حاجت کی، اب لیٹرین سے فارغ ہوئے، اب اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ جب ضرورت کو پورا کر کے لوٹ کے واپس آ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے دیکھا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ گئے تھے، اس کے بعد یہ گھر آئے، اس کے بعد اب یہ پانی کا لوٹا لے کر پھر گئے اور پھر آئے، ان کو کہیں دست تو نہیں لگ گئے، ان کو کہیں لیٹرین تو نہیں لگ گئی، ان کو کہیں موشن تو نہیں ہو گئے۔ ہم اور آپ بھی تو یہی سوچتے ہیں نا، بار بار کوئی آدمی جا رہا ہو آ رہا ہو تو مذاق میں کہتے بھی ہیں کیا ہوا حضرت، زیادہ کھا لیا کیا، زیادہ کھا لیا ہے کیا، ہے پیٹ خراب ہو گیا کیا، موشن ہو گیا کیا، زیادہ لیٹرینیں آ رہی ہیں، بہت زیادہ کھا لیا، کہیں دعوت میں گئے تھے۔ جیسے یہ مذاق ہم اور آپ کرتے ہیں، ایسے ہی صحابہ کرام نے بھی مذاق میں کہا کیا بات، ابھی تو گئے تھے پھر گئے، قضاء حاجت کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے گئے ابھی پھر گئے، کیا مطلب ہے، دست لگ گئے ہیں کیا، موشن آیا ہے کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا اس جواب کو سنیے اور ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، معاشرے کا، سماج کا جائزہ لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، میرے بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تم نے مجھے برتن کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہوئے دیکھا تھا، میں گیا تھا لیکن میں نے ضرورت سے فراغت حاصل نہیں کی تھی، یعنی میں نے لیٹرین نہیں کی تھی، میں اٹھ کے چلا آیا۔ کہا کیوں؟ کہا جیسے ہی میں لیٹرین کے لیے بیٹھا، نیک کام میں جلدی، یہ دیکھیے، جیسے ہی میں لیٹرین کے لیے بیٹھا ویسے ہی مجھے خیال آیا کہ میرے پاس گولڈ کا ایک ٹکڑا، ایک پیس ہے، سونے کا ایک ٹکڑا ہے، کیوں نہ میں اس سونے کے ٹکڑے کو بیچ کر صدقہ اور خیرات کر دوں، اس کی قیمت غریبوں اور مسکینوں میں دان کر دوں، اس کی قیمت غریبوں اور مسکینوں میں خیرات کر دوں، دے دوں۔ جیسے ہی مجھے یہ خیال آیا
میں نے قضاء حاجت سے فراغت نہیں کی، میں نے لیٹرین سے فارغ نہیں ہوا، میں اٹھا اور سیدھے میں اپنے گھر میں آیا، میں نے وہ سونے کی ٹکڑی کو نکالا، میں نے وہ سونے کا ٹکڑا نکالا، اس کو اپنے خاندان کے کسی رئیس آدمی کو بیچ دیا، اس نے سونے کا وہ ٹکڑا مجھ سے خرید لیا، پھر میں نے اس قیمت کو غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، محتاجوں میں، بے بسوں میں، لاچاروں میں، ضرورت مندوں میں نے تقسیم کر دیا۔ اب مجھے سکون ملا، پھر میں نے لوٹا اٹھایا، بدنا اٹھایا، پانی کا برتن لیا اور میں اس کو لے کر قضاء حاجت کے لیے گیا۔ اب میں نے قضاء حاجت سے فراغت حاصل کی ہے، پہلے میں نے ایسا نہیں کیا تھا کیونکہ خیال آیا کہ سونے کا وہ ٹکڑا پہلے تقسیم کر دیا جائے غریبوں اور مسکینوں میں۔ ہنسنا لگا، کہنے والا پوچھنے والا ہنسنے لگا، کہنے لگا اے ابو بکر صدیق، جو کام آپ کو صدقہ و خیرات کی شکل میں آپ نے اب کیا، اس کے لیے لیٹرین چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ قضاء حاجت سے واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پہلے لیٹرین کر لیتے۔ بھائی ہم اور آپ بھی یہی تو کہیں گے لوگوں سے، پہلے لیٹرین کر لیتے، جب بیٹھ ہی گئے تھے تو لیٹرین کر لیتے اور قضاء حاجت سے فارغ ہوتے، تب جاتے اور تب جا کر آپ سونا چاندی جو تقسیم کرنا تک کر دیتے۔ یہ کام تو آپ بعد میں بھی کر سکتے تھے، یہ کام تو آپ بعد میں بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اسی وقت کیوں کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا، نوجوانوں وہی جواب سنیے اور اپنے معاشرے کو ایسا بنائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق جواب دیتے، یقیناً میں لیٹرین کے بعد بھی جا سکتا تھا، میں سونا اور چاندی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر سکتا تھا، یہ کام لیٹرین کرنے کے بعد بھی کر سکتا تھا، لیکن لیٹرین چھوڑ کر میں نے یہ کام کیا اور اس لیے کیا، لیٹرین کے بعد نہیں، پہلے اس لیے کیا۔ اخاف ان الشیطان یزنی انا نازمی، مجھے اس بات کا ڈر لگا، مجھے اس بات کا خوف پیدا ہوا، میرے دل میں اس بات کا خوف آ گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان بعد میں میری لگام کو موڑ دے، میرے ارادے کو بدل نہ دے، شیطان خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، یہ ابھی جو ایک ارادہ میرے اندر صدقہ و خیرات کا جو آج جاگا ہے، آج میرے اندر پیدا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لیٹرین سے فارغ ہونے کے بعد یہ ارادہ میرا بدل جائے، صدقہ و خیرات کرنے کی نیت میری چینج ہو جائے، مجھے ڈر پیدا ہوا کہ شیطان کہیں میرے ارادے کو بدل نہ دے، شیطان کہیں میرے لگام کو موڑ نہ دے، ارادے کی باغ ڈور کو کہیں گھما نہ دے، اس لیے میں نے سوچا نہیں، پہلے صدقہ و خیرات کر دوں، پہلے نیک کام کر لوں، اس کام کو کرنے کے بعد آؤں گا، پھر لیٹرین اور قضاء حاجت سے میں بعد میں فارغ ہو جاؤں گا۔ ذرا سوچیے، آپ اندازہ لگائیے، جس قضاء حاجت کی ضرورت کو اللہ کے نبی نے فرمایا محسوس ہو رہی ہو تو اس کے لیے نماز مؤخر کی جا سکتی ہے، لیکن قضاء حاجت نہیں۔ اگر اذان ہو رہی ہے، آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، قضاء حاجت کی ضرورت ہے تو آپ پہلے اپنے گھر کی طرف جائیے، آپ پہلے قضاء حاجت سے فارغ ہوئیے، آپ اس کے بعد نماز پڑھنے آئیں، جو رکعتیں مل جائیں پڑھ لیں، جو چھوٹ جائیں وہ بعد میں ادا کر لیں، یا پوری جماعت بھی چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، بعد میں آپ نماز پڑھ لیں، لیکن قضاء حاجت سے آپ پہلے فارغ ہو جائیں۔ اللہ حدیث یہ کہتی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ نیک عمل کرنے میں میں نے اتنی جلدی کی، صدقہ و خیرات کرنے میں، کہ میں نے قضاء حاجت کو چھوڑ دیا اور میں نے صدقہ و خیرات کیا۔ ابھی وہ محسوس کر رہے، وہ جانتے ہوں گے کہ میں برداشت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ لیٹرین اور قضاء حاجت کی بھی کچھ پوزیشن ہوتی ہے، کچھ ایسی اس کنڈیشن میں آتی ہے کہ آپ 2-4 گھنٹے برداشت کر سکتے ہیں، کچھ اس کنڈیشن میں آتی ہے کہ 1 منٹ بھی برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر کو اس بات کا احساس تھا، وہ گئے، قضاء حاجت سے فراغت حاصل بعد میں کی، پہلے میرے پیارے بھائیوں انہوں نے صدقہ و خیرات کیا۔ ہم اپنے معاشرے اور سماج میں دیکھیں کہ ہم نیک کام کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ اس جلسے کے لیے کتنے لوگوں سے چندہ لیا گیا ہوگا؟ ہاں لکھ لیجئے۔